تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشتے کیوں نہیں ہوتے؟ بیٹوں کے، بیٹیوں کے، بچوں کے، بچیوں کے اچھے رشتے کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے؟ کیوں بات فائنل نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب رشتہ دیکھیں تو سب سے پہلے جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ فلاں جگہ کوئی بیٹی کا رشتہ ہے یا بیٹے کا رشتہ ہے، تو سب سے پہلے ان کے بارے میں تحقیق کر لیں کہ کس طرح کی فیملی ہے، کس طرح کے لوگ ہیں، کیا ان کا سارا وہ سٹیٹس ہے، کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، دینی لحاظ سے کیسے ہیں، حسب نسب کے لحاظ سے کیسے ہیں، نیکی اور شرافت کے لحاظ سے کیسے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے۔ سب سے پہلے اس رشتے کو دیکھنے سے پہلے، بیٹی کا رشتہ ہو یا بیٹے کا، سب سے پہلے تحقیق کریں۔ تحقیق کرنے کے بعد جب بات ساری سمجھ آ جائے، دل مطمئن ہو جائے، شرح صدر ہو جائے، پھر اس رشتے کو دیکھیں۔ دوسرے نمبر پہ اس رشتے کو دیکھیں، ان کے گھر میں جائیں، بیٹے کو دیکھیں، بیٹی کو دیکھیں، اور اس نظر سے دیکھیں کہ یہ بیٹا اور بیٹی ہمارا ہے۔ اگر ہماری بیٹی اور ہمارا بیٹا اس طرح کا ہو تو ہم اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا فکر کریں گے، کس نظر سے دیکھیں گے، اور اس میں جا کے غلط قسم کے اور بے معنی قسم کی اور فضول قسم کے سوال و جواب نہیں کرنے چاہیے۔ ٹو دی پوائنٹ بات ہو، مختصر بات ہو، اور اچھی گہری نظر سے ایک نظر دیکھ لیا جائے اور مختصر کام کی بات کی جائے۔ اگر بچے سے کوئی دو لفظ یا بچی سے دو لفظ کوئی پوچھنے ہیں، کوئی بات کرنی ہے، تو فضول قسم کے انٹرویوز نہ ہوں، فضول قسم کے سوال و جواب نہ ہوں کہ وہ بچہ اور بچی جو ہے وہ پزل ہو جائے، پریشان ہو یا نروس ہو کہ کوئی غلط بات کر بیٹھے۔ اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ جب دوسرے نمبر پہ ہم جا کے دیکھ لیں، پھر تیسرے نمبر پہ ہم یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں استخارہ کرنا ہے اور مشورہ کرنا ہے۔ استخارہ کر لیں، اللہ سے خیر مانگ لیں۔ استخارہ کر لیا، اللہ سے خیر مانگ لی، اور پھر مشورہ کر لیا، اور جب بات مشورے میں فائنل ہو گئی تو پھر ہم نے یہ کرنا ہے کہ آخری جو ہے اس بات کو فائنل کر دینا ہے اور بات کو پکی کر دینا ہے۔ بات کو مشورے کے بعد، فائنل کرنے کے بعد، پکی کرنے کے بعد جو مرضی ہو جائے، کوئی خاندان کے لوگ ہوں، دشمن ہوں، حاسد ہوں، بد نظر والے ہوں، وہ الٹے لٹک جائیں، طرح طرح کے باتیں کریں، سوال و جواب کریں، پنجابی میں کہتے ہیں کوئی کیڑے نکالیں، ہمیں کسی کی بات پہ نہیں لگنا۔ پھر رشتے ہوتے ہیں، پھر رشتے زبان سے ہوتے ہیں، اخلاق اور کردار سے ہوتے ہیں، احساس کے رشتے ہوتے ہیں، رشتے پھر پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ ایک رشتہ طے کیا اور کسی نے کوئی بات کر دی اور اس کی بات کے پیچھے لگ کے رشتہ توڑ دیا، منگنیاں توڑ دی، نکاح کر کے اور رخصتی کے بغیر طلاقیں دے دی اور طلاقیں لے لی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح بچے کی، بچی کی زندگی برباد ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، رشتے کبھی نہیں ہوتے اور بچوں کے دل ٹوٹتے ہیں، حتیٰ کہ بچے ڈسہارڈ ہو کر نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، شادی سے نفرت ہوتی ہے اور شادی کے نام سے بھاگتے ہیں پھر، اور شادی کو فضول اور مصیبت خیال کرتے ہیں۔ ہمیں ان باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے، اور آخر پہ ایک کام کرنا چاہیے۔ جس بچے اور بچی کا رشتہ نہ ہوتا ہو یا بات فائنل نہ ہوتی ہو یا ہو کے ٹوٹ جاتی ہو، وہ یہ خاص عمل کرے۔ کیا کرے؟ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 257 ہے، اس کا یہ حصہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اس آیت کو اتنا پڑھ کے اس کے ساتھ لگانا ہے اللہ رب العزت کا نام، یا ولیو، اللہ ولی الذین آمنوا یا ولیو، اللہ ولی الذین آمنوا یا ولیو، اس ترتیب سے پڑھنا ہے 313 بار۔ کسی بھی وقت پڑھیں، کسی بھی جگہ پہ پڑھیں، صرف ایک شرط ہے، باوضو پڑھنا ہے، اور بچے اور بچی نے خود پڑھنا ہے۔ جس کے رشتے کی بات چل رہی ہو، جس کو رشتے کی ضرورت ہو، جو رشتہ کرنا چاہتا ہو، وہ خود پڑھے، بچہ ہو، بچی ہو، کنوارا ہو، رنڈوا ہو، کوئی بھی ہو، جو اچھے رشتے کا خواہش مند ہے، اچھے رشتے کی جس کو تلاش ہے، وہ اس پڑھائی کو خود کرے، 313 بار پڑھے، کسی بھی وقت پڑھے، اور اللہ سے دعا کرے، اور اللہ پاک بہت اچھا رشتہ عطا فرمائیں گے۔ رشتہ خود چل کے آئے گا، بات فائنل ہوگی، اور خیر و برکت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچے گا، اور اچھی زندگی گزرے گی۔ بہت خیر و برکت والا اور مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ 4 کام کرنے ہیں جو میں نے پہلے عرض کیا۔ اس ترتیب سے ہم رشتے دیکھیں گے اور دکھائیں گے تو انشاءاللہ رشتے پایا تکمیل تک پہنچیں گے۔ اللہ پاک تمام بے نکاحوں کو اچھا رشتہ عطا فرمائے، تمام بچیوں کے نصیب اچھے فرمائے، بچوں کے بھی نصیب اچھے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے وہ دلی مرادیں پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔